یہ بتائیں کہ اے آر وائی میں کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ مجھے اے آر وائی میں ہو گئے 18 سے 20 سال ہونے کو آئے. تو میرے خیال میں درمیان میں تو آپ کو کوئی ایسی آفر آئی تھی کہ آپ تھوڑا سا ڈگمگائے تھے. بول کی اور کروڑ روپے کی تھی آفر میں. 1 کروڑ روپے کا پیکج. میں آج بھی سوچتا ہوں کہ بڑی حیران کن آفر تھی اس وقت میں. آج بھی سوچتا ہوں کہ لے کیوں نہیں لیا میں نے. نہیں وہ میں پکا تھا. اگین میرے والد صاحب کا ایک جملہ تھا, اس نے مجھے روکا. تو وہ میں جب ان کو بتایا نا, کہتے سنا ہے کہ تم نے, وہ چھوٹا بھائی بتاتا رہتا ان کو کہ تو کہنے سنا تم نے سائن کر دیے. میں نے کہا جی میں سائن تو نہیں, پتہ نہیں, میں سوچ رہا ہوں کہ چلا جاؤں. تو کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا جی وہ 1 کروڑ روپیہ کا پیکج ہے. سگنس جو لیگزس کی گاڑی ہے سگنس وہ مل رہی ہے برانڈ نیو. ساتھ گھر کے استعمال کے لیے 2 کرولاز الگ ہیں, گارڈز کے لیے گاڑی الگ ہے. گارڈز کا 6 گارڈز تھے. گارڈز کے لیے یونیفارم جو ہے وہ دھل کے آیا کرے گا کمپنی کی طرف سے, استری ہو کے آیا کرے گا. گارڈز کا پانی اور کھانا الگ آیا کرے گا ڈیلی کی بنیاد کے اوپر. اچھا میرا گھر کا اتنا پانی, اتنا پیٹرول, یہ نہیں آپ کی جو آپ کو کیش ملنا ہے نا یا تنخواہ ملنی ہے وہ تو خرچ ہونا ہی نہیں ہے, ایسا لگتا تھا اس پیکج کے مطابق. سب کچھ آ جانا تھا, سب کچھ اس میں آ جانا تھا. تو میں نے کہا حق حلال کے پیسے ہیں, مینی خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ میں کچھ ضمیر بیچ کے تب تک تو نہیں ہے چیزوں کا اندازہ تھا. تو مجھے کہنے لگے یار بڑے لوگ تم سے نا پیار کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں. میں بس نو وے کے لوگ کہنے کے یار ہے منڈا بھی وک گیا پیسوں کی خاطر. حالانکہ کوئی جذباتی سی بات تھی لیکن پتہ نہیں مجھے کیا ہوا. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا باجی نہیں میں بے فکر ہو جاتا نہیں جاتا. پھر اس میں جو ہے نا وہ سلمان اقبال صاحب کا ایک پڑا, وہ نیچے تھے گراؤنڈ فلور پہ, میں 3rd فلور پہ تھا ہمارا نیوز کا. اس وقت وہ لفٹ کام نہیں کر رہی تھی, تو سلمان بھائی نے مجھ سے ملنا تھا کہ وہ سے بات کریں کہ بیٹا جانا ہے نہیں جانا ہے. تو سلمان بھائی کہنے لگے میں اوپر ہی آ جاتا ہوں ماد بھائی کو. تو وہ اوپر آئے مجھ سے ملنے کے لیے. تو مجھے یہ حیا ہی مار گئی کہ یار سلمان بھائی مجھے روکنے کے لیے, مجھ سے بات کرنے کے لیے نا وہ 3 فلور چڑھ کے آئے ہیں سیڑھیاں. وہ ہمارے تو مطلب انہوں نے زندگی میں بڑے احسانات ہیں, ان کی وجہ سے اللہ نے یعنی یہ ایک ایسا موقع تھا جہاں پہ آپ کو لگا تھا کہ یار ٹھیک ہے. تو کتنی دیر بعد یہ سارا مسئلہ ان کا خراب ہو گیا؟ بولو یہ اس کے جب بدامی صاحب مجھے پھر سلمان بھائی نے مجھے کہا کہ یار بدامی دوست ہے تمہارا تو ذرا اس سے بھی بات کرو. بدامی صاحب تو جوائن کر چکے تھے تب تک اے آر وائی چھوڑ دیا تھا, بول آن ایئر نہیں ہوا تھا, تو وہ چھٹی منا رہے تھے نئی سگنس گاڑی کے اوپر گھوم رہے تھے. وہ دبئی جی سر بالکل. ہم دونوں کو سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ, ایگزیکٹلی سیم آفسز سیم پیکج. تو وہ دبئی چلے گئے, مزے کر رہے ہیں وہاں پہ. وہ 1 آدھ مہینہ شاید تنخواہ بھی لی انہوں نے. تو مجھے سلمان بھائی نے کہا, تو میں نے وسیم صاحب سے ریکویسٹ کی, دبئی تھے, میرے کو 1 گھنٹہ 36 منٹ ان سے بات کیا. ریممبر میں نے ان سے کہا یار دیکھیں جب ہم آئے تھے اے آر وائی اس وقت اتنا مقبول نہیں تھا, اللہ نے اسی کے تھرو ہمیں عزت دی ہے. اور سارا ہمارا کنسرن پیسوں سے زیادہ یہ تھا کہ سارے ادھر جا رہے ہیں, کامران خان صاحب, افتخار احمد صاحب, شاید بھی وہ جانے والے تھے, لقمان, آسما شیرازی. میں نے کہا پھر اس کا مطلب باقی تو کسی چینل کو بھی دیکھے گا ہی نہیں. ویورشپ زیادہ بڑا کنسرن تھا, پیسے تو تھے ہی تھے جو تھے نا. تو یہ تھا کہ یار ہم تو پھر کہیں رہیں گے ہی نہیں نا ہم, یعنی وہاں نہ جانا یا اس بول کی طرف سے کسی کو نہ بلایا جانا بےزتی فیل ہوتی تھی کہ ہر بڑے اینکر کو بلا لیے تو اس کا مطلب میں بڑا ہی کر نہیں ہوں. یہ معاملہ زیادہ تھا. خیر میں نے وسیم صاحب کو کنونس کیا, وسیم صاحب نے کہا میں آتا ہوں. پھر ملاقات, پھر ایک ملاقات میں نے کروائی سلمان بھائی اور سب, میں نے کیا کروانی تھی, میں بیٹھا. پھر اگلی ملاقاتیں انہوں نے خود کی. تو جو بھی ظاہر پیکیج ویکیج بڑھا کے ڈوبنے سے پہلے واپس آ گئے 7 دن پہلے, 7ویں دن ایگزیکٹلی. میں کوئی نہیں رکھتے, میں ان کو کہتا ہوں یاد رکھا کریں, لیکن وہ کوئی گھاس نہیں ڈالتے خاص اس پہ. کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں نے سائن کیے اور انہوں نے کہا یار یہ تو جہاز ڈوب گیا یار. ہاں لیکن بدامی صاحب نے 7 دن پہلے آ کے کانٹریکٹ کر کے یار میں واپس جوائننگ دے دی, اور 7ویں دن بول ٹی وی جو ہے اور ان کا پیکج وہاں پہ ڈبل ہو گیا ہے, اچھا ہو گیا. ظاہر ہے شاید اتنا نہ ہوا جو تھا وہ. تو مجھے میں نے ایسے کبھی ازراہ مذاق کوئی شکوا کر دیا. میں نے کہا دیکھیں 2 گھر کے بچے تھے, ایک چلا گیا جا کے واپس آ گیا, اس کو جو ہے نا وہ اعزاز کے ساتھ واپس بلائے گا. جو بیچارہ عزت میں رہ گیا تو اس کو میں نے کہا کچھ بھی نہیں. کہ ایسی ازراہ مذاق میں نے شغل میں اماد بھائی ہمارے, ان سے میں نے کہا, تو میں بھول گیا اس کے بعد وہ بات. اور میں نے کہا اب تو جس بنیاد پر میں پیکج بڑھانے کی بات کر سکتا تھا وہ بھی نہیں رہی, وہ بھی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے اللہ نے جو لکھا ہوا ہے. تو ادارہ اتنا شاندار ادارہ ہے کہ اس نے 4 مہینے بعد مجھے جو ہے نا وہ لیٹر دیا کہ وہ سلمان بھائی خود دینا چاہ رہے تھے. ہمارے جو سی ای او انہوں نے کہا کہ وہ اسی لیے ڈیلے ہو رہا تھا, لیکن پھر انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ہو گیا تو اقرار کو. تو 4 مہینے پہلے سے
سیلری بڑھا کے، اور وہ ورنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے وہی حساب کتاب کر دیا بہترین. ہاں اچھا ہو گیا الحمد للہ، اوقات سے بہت زیادہ. اب کوئی بول آئے یا کچھ بھی آیا اب آپ ایئر وائی میں رہیں گے؟ مطلب اب یہ اسی کی مثال لے لینا اس طرح، یعنی کتنا آسان تھا ادارے کے لیے کہ اب چونکہ میں جہاں جا رہا تھا وہ جگہ ہی نہیں رہی، تو مجھے اب کون آفر کرے گا زیادہ پیسے. تو جو ایک سارٹ آف بلیک میلنگ ہوتی ہے وہ تو اس کا جواز ہی نہیں رہا نا. خدا نخواستہ میں کر نہیں رہا تھا، لیکن وہ ظاہر یہی ہوتا ہے نا کہ یار میں ادھر چلا جاؤں گا ورنہ پیسے. تو جب وہ جواز نہیں رہا اس کے باوجود بھی انہوں نے کر دیا، تو بڑی بات ہے. آپ سوچیں نا وہ کتنا ابھی ریسنٹ ٹائمز میں آپ دیکھیں جہاں اداروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، مہینوں کے ڈیلیز ہیں، اس میں الحمدللہ اے آر وائی نے سارے جو اپنے لوگ ہیں ان کا 60% 80% تک کا انکریمنٹ لگایا. تو یہ تو بہرحال یہ بڑی بات ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور چینل آپ کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا، یعنی پیسوں کی بات نہیں کر رہا؟ ابھی ریسنٹلی مجھے ہوا ایک آفر، ایسا تو خیر شاید نہیں ہے، آفر ابھی بھی آ رہی ہیں کچھ مہینوں 4-5 ماہ پہلے. کنسیڈر ہی نہیں کیا آپ نے؟ نہیں، میں نے یہ یہاں تک بھی نہیں مناسب سمجھا کہ میں ادارے کو بتاتا. بعد میں ایسی ڈسکشن میں کبھی بات ہو گئی تو ہوگی، لیکن اس وقت میں نے نہیں بتایا.